نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ باب نمبر 128 باب یحوی بالتکبیر حین یسجد۔ باب ہے کہ جس وقت نمازی سجدے کے لیے جھکے تو تکبیر اللہ اکبر کہتا ہوا جھکے۔ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ نماز کے اندر ایک رکن سے دوسرے رکن میں انتقال کے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکنا چاہیے، اور اسی طرح کسی رکن سے اٹھنا ہے تو تب بھی سوائے رکوع سے جب اٹھنا ہے اس وقت تسمیع سمیع اللہ لمن حمدہ کہا جائے۔ وقال نافع کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ یہ بات تو ہوئی کہ جب سجدے کے لیے جھکنا ہے تو تکبیر اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے یا پہلے گھٹنے؟ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ جس طریقے کو ترجیح دینا چاہتے ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یضع یدیہ، وہ ہاتھوں کو رکھا کرتے تھے قبل رکبتیہ، گھٹنوں سے پہلے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھتے وقت جب سجدے میں جاتے تو پہلے زمین پر ہاتھ رکھتے اور بعد میں گھٹنے، اور ان کا یہ فعل متصل سند کے ساتھ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 627 اور امام طحاوی جلد 1 صفحہ 254 پر بھی لائے ہیں، اور یہ فعل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرفوع ثابت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذالک۔ بہقی کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت جس کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ آپ نے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اونٹ کی طرح تم مت بیٹھو، اونٹ کی طرح مت بیٹھو، بلکہ پہلے ہاتھوں کو لگاؤ اور بعد میں گھٹنوں کو۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ الفاظ اس میں اس طرح ہے کہ اذا سجد احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ جب کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اور آگے وضاحت کر دی کہ بیٹھنا کیسے ہے۔ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، کہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 318 اور حدیث نمبر 627 ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو۔ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ اونٹ پہلے اپنے گھٹنے لگاتا ہے۔ چوپائے جانور جو ہیں ان کے گھٹنے آگے والے پاؤں میں، جو نہیں آگے والے جو بازوں کے قائم مقام ہیں ان میں ہوتے ہیں، جس طرح کہ لغت کے اہل لغت نے اس کو بیان کیا ہے، خصوصاً لسان العرب جلد 1 صفحہ 433۔ انہوں نے بھی اس بات کی صراحت اور وضاحت کی کہ چوپائے جانور ان کے گھٹنے جو ہے وہ آگے والے ہاتھوں میں، آگے والے بازو میں ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اونٹ جو ہے پہلے آگے والے گھٹنے ٹیکتا ہے، اس کے بعد زمین پر بیٹھتا ہے، تو اونٹ پہلے گھٹنے لگاتا ہے، تو منع کیا کہ فلا یبرک کما یبرک البعیر، اونٹ کی طرح نہ بیٹھو۔ آگے وضاحت کر دی کہ بیٹھنا کیسے ہے۔ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، چاہیے کہ پہلے ہاتھ رکھے قبل رکبتیہ، اپنے گھٹنوں سے پہلے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی طریقہ کو ترجیح دیتے ہوئے
یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر بیان کیا۔ باقی رہی وہ روایت جس کے اندر پہلے گھٹنے رکھنے کا تذکرہ ہے، یہ روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابو داؤد میں ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 837، اور بعض اور بھی کتب حدیث میں ہے، لیکن یہ سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہے۔ اس کے اندر شریک بن عبداللہ قاضی جو مدلس ہے، اور خود جن ائمہ نے اپنی کتب کے اندر اس روایت کو لائے ہیں، انہوں نے خود اس پر سخت جرح کی ہے، جس طرح امام دارقطنی، امام ترمذی، امام بہقی، ان تمام نے اس روایت کو درج کر کے اس پر جرح کی ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے ارواء الغلیل جلد 2 صفحہ 75، اور اسی طرح احادیث ضعیفہ جلد 2 صفحہ 328۔ حدیث نمبر 803، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن حیشام و ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہا کرتے تھے، فرضی نماز ہو یا غیر فرضی، فی رمضان و غیر ہی، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ کیسے تکبیریں کہتے تھے، آگے ان کی تفصیل ہے، خواہ نماز فرض ہو یا نوافل، رمضان ہے غیر نماز، ہر نماز کا طریقہ یہ تھا کہ فیکبر حین یقوم، تکبیر کہتے جس وقت کھڑے ہوتے، جیسے نماز شروع کرتے اس وقت تکبیر کہتے، ثم یکبر حین یرکع، پھر تکبیر کہتے جب رکوع کو جاتے، رکوع کو جاتے ہوئے تکبیر کہتے، ثم یقول سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر رکوع سے اٹھتے وقت تسمیع سمیع اللہ لمن حمدہ فرماتے، ثم یقول ربنا ولک الحمد، پھر کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد یہ پڑھتے قبل ان یسجد، سجدہ میں جانے سے پہلے، ثم یقول اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے، حین یحوی ساجدن، جب سجدے کے لیے جھکتے۔ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ استدلال تھا اور تبویب قائم کی تھی کہ باب یحوی بالتکبیر حین یسجد، سجدے کو جاتے ہوئے بھی تکبیر کہنا۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ من السجود، پھر تکبیر کہتے جب سجدے سے سار اٹھاتے، ثم یکبر حین یسجد، پھر تکبیر کہتے جب سجدے کو جاتے، دوسرا سجدہ کرتے وقت بھی تکبیر کہتے، ثم یکبر حین یرفع رأسہ من السجود، پھر تکبیر کہتے جب سجدے سے سار اٹھاتے، دوسرا سجدہ کر کے اٹھتے وقت بھی تکبیر کہتے، ثم یکبر حین یقوم من الجلوس فی السنتین، پھر تکبیر کہتے جب کھڑے ہوتے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کھڑے ہوتے وقت، 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد پڑھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے پھر بھی تکبیر کہتے، یفعل ذلک فی کل رکعۃ، اور کرتے پھر یہ ہر رکعت میں، ایک رکعت کا تو بتلا دیا، باقی تمام رکعتوں کے اندر ایسے ہی کیا کرتے تھے، حتی یفرغ من الصلاۃ، یہاں تک نماز سے فارغ ہو جاتے، ثم یقول حین ینصرف، پھر وہ فرمایا کرتے تھے جب نماز سے انصراف کرتے، سلام پھیرتے، والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، انی الاقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں تم تمام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھنے والا ہوں، میری نماز تم سب سے زیادہ نبی کی نماز کے مشابہ ہے۔ ان کانت حاضی لصلاتہ، ان مخفف من المثقلہ انہا تھا، بے شک شان یہ ہے، قصہ اور واقعہ یہی ہے کہ یہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، حتیٰ فارقت دنیا، یہاں تک کہ آپ دنیا چھوڑ گئے، دنیا سے جانے تک آپ کی نماز کا یہی طریقہ رہا جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں انتقال وقت کرتے وقت تکبیر کہا کرتے۔
قالا دونوں ہی راوی فرماتی ہیں، یعنی ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شاگرد، وہ فرماتے ہیں قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یرفع راسہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھاتے، یعنی رکوع سے سر اٹھاتے، یقول و فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، آپ تسمیع اور تحمید دونوں ہی پڑھا کرتے تھے۔ یدعو لرجال فیسمیہم باسمائہم، پھر آپ دعا کرتے تھے کچھ لوگوں کے لیے، پھر نام بھی لیے ان کے نام لے کر دعا بھی کرتے، ان کے حق میں دعائیں کرتے۔ کیا کہتے؟ وَيَقُولُ، آپ فرماتے اللہم انجل ولید بن الولید، اللہ نجات دے ولید بن ولید کو، سلمہ بن ہشام کو، عیاش بن ابی ربیعہ کو، والمستضعفین من المؤمنین، اور جو مومنوں میں سے کمزور ہجرت کر کے نہیں آ سکے اور مکہ والوں کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی نجات دے۔ اور یہ تو مسلمانوں کے حق میں دعا ہوتی، اور پھر جو مشرکین، کافرین اور منکرین ہیں ان کے لیے بد دعا بھی کرتے، اللہ مشدد وطأتک علی مضر، اللہ سخت کر دے اپنی گرفت اور اپنی پکڑ مضر قبیلے پر، واجعلھا علیہم کسنی یوسف، اور کر دے ان کے اوپر قحط سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور کی طرح، جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں سخت قسم کا قحط پڑا تھا۔ تو ان مضری لوگ جنہوں نے مسلمان اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بغاوتیں اور سرکشیاں کر کر کے انتہا ہی کر دی ہے، یا اللہ ان پر بھی ایسی گرفت کر، ایسا قحط ڈال کہ ایک ٹائم کی ایک لقمے کو ترسیں، اور ان کے یہ بغاوتیں اور سرکشیوں کا سبب بھی یہی ہے کہ ان کو کھانے پینے وافر مل رہے ہیں، اور ان کے لوٹ اور ڈاکے کے سلسلے بڑے وسیع چل رہے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر چربی چڑھی ہوئی ہے اور حق ان کو نظر نہیں آتا۔ جب بھوک سے نڈال ہو کر گریں گے تو پھر ان کی بغاوت اور سرکشی یہ ٹوٹے گی۔ وَجْعَلْھَا عَلَيْهِمْ کَسْنِی یوسف، اور کر دے ان کے اوپر قحط یوسف علیہ السلام کے سالوں کی طرح۔ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِّن مُضَر مُخَالِفُونَ لَهُ، اور مشرق والے ان دنوں مضری لوگ یہ آپ کے مخالف اور آپ کے دشمن تھے۔ جس وقت آپ یہ بد دعائیں کر رہے تھے اس وقت وہ یہ نبی کے اور نبی کے ساتھیوں کے سخت دشمنی کرنے والے تھے۔ بعد کے اندر ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام کو قبول کرنے والے ہو گئے تھے۔ حدیث نمبر 805، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان غیر مرہ عن زہری، سفیان نے کئی مرتبہ یہ زہری سے بیان کی ہے۔ قال سمعت انس بن مالک یقول ساقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فارس، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے۔ وربما قال سفیان من فرس، کبھی کبھی سفیان نے من فرس کا لفظ بولا ہے، پیچھے تھا ان فرس اور یہاں من فرس، معنی میں کوئی فرق نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح باقی انسانوں کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں، آپ بھی چونکہ انسان تھے تو اسی طرح آپ پر بھی جو اسباب اور وسائل ہیں ان کو اختیار کرنا، اور ان کے اندر کبھی اختیار کرنے کی مناسب انداز میں اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، یا کسی کمی و کوتاہی کی وجہ سے اس میں کوئی نقص اور کمی کا پیدا ہو جانا، جیسے باقی انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ پر بھی وہ احکام اسی طرح آتے تھے۔ مثلا سواری سے گر پڑنا، اسی طرح کوئی نماز کے اندر آپ کا سہو ہے تو اس طرح کے معاملات آپ کو بھی پیش آتے تھے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ آپ سواری سے اپنے گھوڑے سے گرے، فجوحش شق الایمن، اور آپ کی دائیں طرف جو ہے اس کو خراشیں آ گئی، جیسے انسان گرنے سے
رگڑ آتی ہے، خراش آتی ہے۔ فدخلنا علیہ نعودہ، ہم آپ کے ہاں گئے تیمارداری کرنے کے لیے۔ فحاضرت الصلاۃ، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ فصلی بنا قاعدا وقعدنا، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم نے بھی بیٹھ کر ہی ادا کی۔ وقال سفیان مرۃ صلینا قعودا، اور سفیان نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ صلینا قعودا، ہم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، قعدنا کے بجائے قعودا کا لفظ بولا۔ فلما قضى الصلاۃ، جب نماز آپ نے مکمل کر لی تو فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء اور پیروی کی جائے۔ فإذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہہ لے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وإذا رکع، جب وہ رکوع میں پہنچ جائے فرکعوا، پھر تم رکوع کرو۔ وإذا رفع، جب رکوع سے سار اٹھا لے فرفعوا، پھر تم سار اٹھاؤ۔ وإذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ چکے فقولوا ربنا ولک الحمد، تب تم ربنا ولک الحمد کہا کرو۔ وإذا سجد، جب سجدے میں پہنچ جائے فسجدوا، پھر تم سجدے کے لیے جھکو۔ قضا جاء بہ معمر، اسی طرح معمر سے بھی یہ روایت آئی ہے۔ قلت نعم قال لقد حفظ قضا قال زہری، کہتے ہیں کہ ہاں تحقیق حفظ کی اسی طرح زہری سے ولک الحمد، جو زہری سے انہوں نے یہ الفاظ یاد کیے ہیں، حفظ کیے ہیں، وہ ولک الحمد ہی ہے، یعنی ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں حفظت من شق الایمن، اسی طرح میں نے آپ سے یہ بات یاد کی کہ شق الایمن کے الفاظ تھے۔ فلما خرجنا من عند زہری، جب ہم زہری کے پاس سے نکلے، ابن جریج کہتے وانا عندہ، تو میں ان کے پاس ہی تھا۔ فجوحش ساق الایمن، تو انہوں نے ساق الایمن دائیں پنڈلی کا تذکرہ کیا۔ پہلے شق الایمن دائیں طرف کا کیا، تو دائیں طرف کے اندر تو پورا کا پورا جسم کی دائیں طرف آ جائے گی، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا فجوحش ساق الایمن، دائیں پنڈلی جو ہے وہ اس میں رگڑیں آئی تھی۔ تو ساودھان جب آدمی گرتا ہے تو کچھ اعضاء پر رگڑیں کچھ زیادہ آتی ہیں، کچھ مقام عام طور پر جو حصہ زمین پر لگے گا پہلے تو اس میں خراشیں زیادہ ہوں گی۔ تو پہلے مطلق بیان کیا کہ دائیں طرف، پھر اس کی تو تخصیص کر دی گئی کہ دائیں طرف میں بھی خصوصاً آپ کی پنڈلی وغیرہ وہاں کچھ زخم رگڑیں وغیرہ زیادہ آئی تھیں۔ باب نمبر 129، باب فضل سجود، سجدے کی فضیلت۔ باقی ارکان قیام، رکوع، تشہد، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے فضل سجود کا باب قائم کیا ہے، سجدے کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کے اندر کئی ایک اہل علم نے نکات بیان کیے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ سجدہ خارج از صلاۃ بھی جائز ہے، جبکہ دیگر ارکان خارج از صلاۃ اکیلے ادا نہیں کیے جاتے۔ مثلا اکیلا رکوع، اکیلا تشہد یہ الگ سے نہیں پڑھا جاتا، لیکن سجدہ جو ہے یہ اکیلا نماز کے علاوہ بھی ہے، جیسے سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، یہ اکیلا ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس لیے سب سے نماز میں زیادہ جو اللہ کے قرب میں انسان ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے، اس لیے اس کی فضیلت خصوصی طور پر بیان کی گئی۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس سے بھی یہ ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1074 میں، کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ سجدے کی یہ فضیلت والی جو چیز بیان کی ہے، یہ روایت امام بخاری تو نہیں لائے، البتہ امام مسلم لائے ہیں، کیونکہ وہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ باب قائم کر کے سجدے کی خصوصی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 806، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب
وعطاء بن یزید اللیثی ان ابا ہریرہ اخبرہما، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو خبر دی، یعنی سعید بن مسیب اور عطاء بن یزید اللیثی کو، کہ ان الناس قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، حل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ قال حل تمارون فی القمر لیلۃ البدر، گویا کہ ان کا سوال یہ تھا کہ اتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، کوئی راش ہو جائے، کوئی انبو ہو جائے، بھیڑ ہو جائے، تو دیکھنے کا کیا طریقہ ہوگا، کیسے دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا حل تمارون فی القمر، کیا تم رش یا شک اور تردد کرتے ہو چاند دیکھنے میں؟ لیلۃ البدر 14ویں رات کا، لیس دونہ ہو صحاب، جب اس کے آگے کوئی بادل بھی نہ ہو، 14ویں کا چاند ہو، کوئی بادل وغیرہ نہ ہو، بالکل صاف مطلع ہو، تو کیا چاند کے دیکھنے میں کوئی کسی قسم کا کوئی خفا ہوتا ہو، کوئی مشکل پیش آتی ہو، کوئی رش، کوئی دکم پیل کچھ ہوتی ہے؟ ہر ایک انسان اپنے اپنے جگہ کھڑا ہوا چاند کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے۔ قالوا لا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی نہیں اللہ کے رسول، 14ویں کا چاند ہو، مطلع صاف ہو، اس کی رویت، اس کے دیکھنے کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی تکلیف، پریشانی، کوئی رش وغیرہ نہیں ہوتا۔ قال فحل تمارون فی الشمس لیس دونہ سحاب، کیا تم سورج دیکھنے میں کوئی تردد کرتے ہو جب اس کے آگے بادل بھی نہ ہوں؟ چاند کے بعد ایک دوسری مثال دیکھو کہ سورج نکلا ہو، اپنے پورے جوبر پر چمک رہا ہو، کوئی کسی قسم کا بادل وغیرہ نہ ہو، مطلع صاف ہو، تو کیا سورج کو دیکھنے کے اندر کسی کو کوئی تردد، کوئی شک، کوئی بھیڑ، کوئی دھکا، کوئی آگا پیچھا کہ یہ کہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے؟ قالوا لا قال فانکم ترونہ کذالک، آپ نے فرمایا تم اپنے رب کو بھی ایسے دیکھ لو گے۔ ایک سمجھانے کا ایک انداز، ورنہ جب سورج و چاند ایک مخلوق ہیں، تو سورج چاند جو ایک مخلوق ہیں اس کو دیکھنے میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان یک وقت ان کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی رش نہیں، کوئی انبو نہیں، کوئی بھیڑ نہیں، کوئی دھکا نہیں، کوئی مشکل نہیں، ہر انسان اپنی اپنی جگہ بیٹھا، اپنے گھر میں، اپنے چھت میں، اپنے گلی بازار میں بیٹھا آرام سے دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ تو ہی مخلوق، تو خالق اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت و دیدار کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی تردد، کوئی رش وغیرہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامہ، اکٹھا کیا جائے گا لوگوں کو قیامت کے دن، فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان یعبد شیئا فلیتبع، جو کوئی جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے، جس کے سجدے کرتا تھا، جس کے لیے رکوع سجدہ کرتا تھا، جس کے لیے نظر و نیاز اور چڑھاوے منتیں مانتا تھا، ان سے جا کے صلے لے۔ اب میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ جن کی پوری زندگی عبادت کرتا رہا، جن کے نام جاپتا رہا، تو ان سے جا کر صلے لے۔ من کان یعبد شیئا، جو عبادت کرتا تھا کسی شے کے بھی، وہ شجر ہے، حجر ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، جس کی کوئی عبادت کرتا تھا اس کے پاس جائے، فلیتبع، اس کے پیچھے جائے۔ فمنہم من یتبع شمس، ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جو سورج کی طرف چلے جائیں گے، جو سورج کے پجاری تھے، تو وہ اس کو کہیں گے کہ ہم تیری عبادت کرتے رہے، آج ہمارا کوئی نہ کوئی مدد تعاون۔ ومنہم من یتبع القمر، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو چاند کی پیچھے چلے جائیں گے، جو چاند کے پجاری تھے۔ ومنہم من یتبع الطواغیت، اور کچھ وہ ہوں گے جو پیروی کریں گے اپنے طاغوتوں کی، اللہ کے مقابلے میں جن کا نظام، جن کی عبادت اور جن کے نام جاپتے تھے، وہ ان کے پیچھے جائیں گے۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ، اور باقی رہ جائے گی یہ امت جو عقیدہ توحید والی، خالص پیور عقیدے والی، یہ امت باقی رہ جائے گی۔ فیہا منافقون، البتہ ان کے اندر بھی کچھ نفاق والے ہوں گے۔ فیاتہم اللہ ان کے سامنے آئے گا، فیقول، کہے گا انا ربکم، میں ہوں تمہارا رب۔ فیقولون، وہ آگے سے کہیں گے ھذا مکاننا، یہ ہمارے ٹھہرنے کی جگہ، حتی یاتینا ربنا، یہاں تک ہمارا رب آ جائے۔ فاذا جاء ربنا عرفناہ، جب اصلی ہمارا رب آئے گا ہم اس کو پہچان لیں گے۔
فیاتہم اللہ فیقول انا ربکم، پھر اللہ ان کے سامنے آئے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ اصل میں پہلے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس وقت اپنی اصلی حالت کے بجائے نہیں کسی اور حالت میں، تو جب بندے آگے سے مطمئن نہیں ہوں گے اہل ایمان، پھر اللہ تعالیٰ اپنی اصلی شکل میں آئے گا جس کی وجہ سے پہچان لیں گے کہ واقعی یہ ہمارا رب ہے۔ یاتہم اللہ، اللہ ان کے پاس آئے گا، فیقول انا ربکم، میں تمہارا رب، فیقولون انت ربنا، کہیں گے واقعی تو ہمارا رب ہے۔ فیدعوہم، پس وہ ان کو آواز دے گا کہ فیضرب الصراط بین ظہرانئی جہنم، پھر رکھ دیا جائے گا پل جہنم کی کمر پر، جہنم کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا۔ فاکون اول من یجود من الرسل بامتہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے ہوں گا رسولوں میں سے جو اپنی امت کے ساتھ اس کو عبور کروں گا، کراس کروں گا۔ ولا یتکلم یومئذ احد الا الرسل، اور نہیں کلام کریں گے اس دن مگر رسول ہی، اس دن صرف رسول ہی کلام کریں گے، کوئی اور اس دن اللہ کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے کوئی کلام بھی نہ کر سکے گا۔ اور رسولوں کی بھی کلام کیا ہوگی؟ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، پیغمبر اور رسول بھی اس دن ان کی زبان سے یہی ہوگا کہ یا اللہ سلامتی، یا اللہ سلامتی، سلامتی سے ہمیں گزار دینا۔ وفی جہنم قلالیب، اور جہنم کے اوپر کنڈیاں ہوں گی، مثل شوک سعدان، یہ تک سعدان کے کانٹے ہوتے ہیں، سعدان کے کانٹوں کی طرح کنڈیاں لگی ہوں گی۔ آپ نے پوچھا حل رأیتم شوک سعدان، کیا تم نے سعدان بوٹی کے کانٹے دیکھے ہیں؟ قالوا نعم، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہاں ہم نے دیکھے ہیں۔ قال فإنا مثل شوک سعدان، بے شک جہنم کی جو کنڈیاں ہیں وہ ہوں گے تو سعدان کے کانٹوں کی طرح، غیر انہ لا یعلم قدر عظامہا الا اللہ، مگر ان کی طوالت، ان کی لمبائی اور چوڑائی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو سعدان کے کانٹے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہ صرف ان کے باریک، تیز اور آگے سے مڑے ہوئے، جس طرح کہ مچھلی کو کنڈی لگائی ہوتی ہے آگے سے مڑی ہوتی ہے، یہ اس میں تشبیہ ہے۔ باقی ان کی طوالت کتنی ہوگی، کس قدر زہریلے ہوں گے اور کس طرح گرفت کرنے والے ہوں گی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو سعدان ایک بوٹی ہے جس طرح اونٹ وغیرہ بڑے شوق سے کھاتا ہے، جس کے کانٹے آگے سے مڑے ہوتے ہیں تو بڑے جسم کے اندر سختی کے ساتھ چبھتے ہیں، تو جس طرح وہ آگے سے مڑے ہوتے ہیں اور جسم کو خراشیاں بڑی لگا دیتی ہیں، اسی طرح جہنم کے اوپر جو کنڈیاں ہوں گی کیسی کیسی ہوں گی، بڑی بڑی جیسے کرینوں کے کانٹے ہوتے ہیں، جیسے وہ چیز کو جھپٹ لیتے ہیں اور جب اس کے پنجے میں، کرین کے پنجے میں کوئی چیز آتی ہے پھر وہ نکل نہیں سکتی، تو جہنم کے کانٹے تو پتہ کتنے کتنے میلوں سے دور گرفت کرنے والے ہوں گے اور کیسے اس کے نظام ہوں گے۔ تخطف الناس باعمالہم، وہ کنڈیاں جو ہیں وہ اچکلیں گے لوگوں کے ان کے اعمال کی مقدار، جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے اسی طرح ہی۔ فمنہم من یوبق بعملہ، ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جو اپنے عملوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ ومنہم من یخردل، اور بعض ان میں سے جو کوئی خراشیں لگتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے کنڈیاں اس کو پکڑیں گی پھر چھوڑ دیں گے، پکڑیں گی چھوڑ دیں گے، بار بار پکڑنے سے وہ جسم ان کے خراشے ہوں گے، ان کو زخم آ چکے ہوں گے، ثم ینجو، پھر آخر کار نجات پائی جائیں گے۔ ان کے جو اعمال کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ان کو جھٹکے لگائے جائیں گے، تو آخر کرتے کراتے گرتے گراتے وہ نجات پا ہی جائیں گے۔ ثم اذا اراد اللہ رحمت من اراد من اہل النار، پھر جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا رحمت کرنے کا جن کے ساتھ بھی ارادہ کرے گا نہ آگ والوں میں سے، امر اللہ الملائکہ، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا ان یخرجوا من کان یعبد اللہ، یہ کہ نکال لائیں جو بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا جو میری عبادت کرتے تھے اور جہنم میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے چلے گئے ہیں، توحید پرست تھے، عقیدے کے اندر شرک نہیں تھا، لیکن عملوں کے اندر سستی کوتاہی تھی، ان کو نکال لو۔ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وہ ان کو نکالیں گے اور ان کو پہچان لیں گے سجدوں کے نشانات سے۔
فرشتے ان کو سجدوں کے نشانات سے پہچان لیں گے۔ وہ ایسے کہ وہ حرم اللہ علی النار ان تاکل آثار السجود، اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ سجدوں کے نشانات والی جگہ کو جلائے یا کھائے۔ اعمال انسان کے کیسے بھی ہوئے، لیکن سجدے کے جو آثار ہیں ان کو جہنم کی آگ بھی نہ جلائے گی، تو جس کی وجہ سے فرشتے پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال لائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی جملے کو لانے کے لیے اسی سے سجدے کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سجدہ اتنا عظیم چیز ہے کہ جہنم کے اندر جانے والے بھی جہنم ان کے تمام اعضاء کو جلا کر راکھ کر دے گی اور ان کو کوئلہ بنا دے گی، لیکن جو سجدے والے اعضاء ہیں ان کو آگ بھی نہیں جلائے گی۔ سجدے والے اعضاء سے کیا مراد؟ بعض نے تو 7 اعضاء کہے ہیں جو سجدہ کرتے وقت زمین پر لگتی ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں، صرف سے پیشانی مراد ہے کہ پیشانی ان کی نہیں جلے گی جس سے پہچان ان کی آئے گی۔ تو بہرحال سجدے کے اعضاء جو وہ صحیح سلامت رہیں گے۔ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، پس وہ نکلیں گے آگ سے۔ فَكُلُّ ابن آدم تَأْكُلُ النَّارِ، تمام ابن آدم کھا جائے گی اس کو آگ، الا اثر سجود، سوائے سجدے کے نشانات کے۔ پورے جسم کو باقی جلا دے گی لیکن سجدے کے آثار ان کو نہیں جلا سکے گی۔ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، وہ آگ سے نکلیں گے، قدم تحشو، وہ جل چکے ہوں گے۔ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، پھر ان کے اوپر مائع حیات ڈالا جائے گا۔ فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، پس اگیں گے جس طرح کہ دانہ اگتا ہے سیلاب کے وہ بہاؤ کے اندر، پانی کے بہاؤ کے اندر آنے والا جو دانہ، جیسے وہ پانی پی کر بڑا اپنی پوری خوراک لے چکا ہوتا ہے، اور میرا زمین، بڑی زخیز زمین کے جو ذرات بہہ کر آئے ہوتے ہیں ان کے اندر کچرا وغیرہ بھی ہوتا ہے، جو اس کی خوراک بڑی بہترین ہوتی ہے، جس طرح اس میں سے جلدی پودا اگتا ہے، اسی طرح اگیں گے۔ ثم یفرغ اللہ من القضاء بین العباد، پھر اللہ تعالیٰ فراغت پائیں گے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے۔ یبقى رجل بین الجنت والنار، پھر آخر باقی رہ جائے گا ایک بندہ جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا۔ وہ آخر اہل النار دخول الجنہ، یہ سب سے آخری ہوگا جہنم سے نکلنے والا اور جنت میں داخل ہونے والا۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے جنتی جنت میں، جہنم میں جہنم میں، آخر میں ایک بندہ رہ جائے گا، یہ وہ ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا۔ مقبلاً بوجہ قبل النار، یہ آدمی متوجہ ہوگا آگ کی طرف، اللہ آگ سے تو نکال دے گا لیکن آگ کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہوگا۔ فیقول، تو یہ فریاد کرے گا، یا رب اصرف وجہی عن النار، اے اللہ میرا چہرہ آگ سے پھیر دے، یا اللہ میرا چہرہ دوسری طرف کر دے، اس کا یہ گھناؤنا منظر، اس طرح کبھی منظر وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، یا اللہ میرا رخ دوسری طرف کر دے۔ قد کاشبانی ریحوہا و احرقنی زکاؤہا، تحقیق جلسا دیا مجھے اس کی بھاپ نے اور جلا دیا ہے مجھے زکاؤ اس کی بڑاس نے۔ فیقول، اللہ فرمائے گا، حل عصیت ان فعل ذالک بک، کیا تو سے امید ہے کہ اگر تیرے ساتھ یہ کر دیا گیا کہ ان تسأل غیر ذالک، کہ تو پھر کوئی اور سوال کرے گا؟ اگر یہ کر دیا کہ تیرا رخ جہنم سے دوسری طرف پھیر دیا جائے تو پھر کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا؟ وَيَقُولُ اللَّهُ وَعِزَّتِكَ، کہ یا اللہ نہ اور سوال نہیں کروں گا تیری عزت کی قسم، بس یہ ایک بس میری تمنا پوری ہو جائے۔ فَيُؤْتِ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، دے گا اللہ تعالیٰ کو جو اللہ چاہے گا عہد و پیمان، بڑے بڑے عہد و پیمان دے گا، بڑے بڑے وعدے کرے گا۔ فَيَنْصِرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، چنانچہ اللہ اس کا چہرہ آگ سے پھیر دے گا، دوسری طرف کر دیا۔ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ، تو جب جہنم سے رخ پھیر کر دوسری طرف ہے جنت، یہ پھر جب متوجہ ہوگا وہ جنت کی طرف، رعا بہجتہا، دیکھے گا اس کی رونقیں، جنت کی بہاریں، اس کی رونقیں دیکھے گا،
ساکتا ما شاء اللہ ان یسکتا، خاموش رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ خاموش رہے، جب تک اللہ خاموش رکھے گا وہ خاموشی سے دیکھتا رہے گا منظر۔ ثم قال، پھر آخر بول ہی پڑے گا، یا رب قدمنی عند باب الجنہ، یا اللہ مجھے تھوڑا سا جنت کے دروازے تک ہی کر دے، دور سے کھڑا کھڑا جنت کی منظر دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا قریب سے میں دیکھوں تو کیا ہی مزہ، تو یا اللہ جنت کے قریب کر دے۔ فیقول اللہ لہ، اللہ پوچھے گا، الیس قد آتیت العہود والمیثاق اللہ تسأل غیر الذی کنت تسألت، کیا تو نے عہد و پیمان نہیں دیے تھے کہ تو نہیں سوال کرے گا علاوہ اس کے جو تو نے سوال کیا ہے؟ تو بڑے عہد و پیمان دیے تھے کہ وہ پہلا سوال میرا وہ تمنا پوری کر دے، کوئی اور میں سوال نہیں کروں گا۔ فیقول، تو آگے سے بندہ کہے گا، یا ربی لا اکون اشقی خلق کا، اے میرے رب میں تیری مخلوق میں سے سب سے زیادہ بدبخت نہیں ہوں، میں اتنا ہی بدبخت نہیں، اور کتنے گناہ گاروں کو معاف کر دیا، بڑے بڑے مجرموں کو نکال کر جنت میں بھیج دیا، تو میں کہ ان سے زیادہ بدبخت ہوں؟ تو اگر مجھ پر بھی مہربانی کر دے۔ فیقول فما عصیت ان اوتیت ذالک ان تسأل غیرہ، کیا تو سے امید کی جا سکتی ہے کہ اگر تیرا یہ سوال پورا کر دیا تو پھر اور سوال نہیں کرے گا؟ فیقول لا وعزتک لا اسألک غیر ذالک، وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا، بس جنت کے دروازے تک پہنچا دے بس۔ فیؤتی ربہ ما شاء من عہد و میثاق، دے گا اپنے رب کو بڑے عہد و پیمان، بڑے قسمیں، بڑے وعدے بار بار دلائے گا۔ فیقدمہ الی باب الجنہ، اللہ کہے گا چل جنت کے دروازے پر ہی پہنچ جا، جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ فیضا بالغ بابہا، جب دروازے پر پہنچے گا، فرآ زہرتہا وما فیہا من النظرۃ والسرور، دیکھے گا اس کی رونقیں اور اس کے اندر جو تر و تازگیاں اور اس کے سرور اور لذتیں وہ دیکھے گا۔ پہلے دور سے تھا، اب بالکل قریب سے مناظر دیکھ رہا ہے۔ فیسکت ما شاء اللہ ان یسکت، خاموش رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو خاموش رکھے گا، جب تک خاموش رہنے کے اللہ توفیق دے گا، برداشت خاموشی اختیار کیے رکھے گا۔ فیقول، پھر جب اس کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا صبر والا، کہے گا یا رب ادخلنی الجنہ، یا اللہ یہاں لے گیا تو تھوڑا سا داخل ہی کر دے، اندر ہی جنت کے اندر بھی بھیج دے، یا رب ادخلنی الجنہ، جنت میں داخل کر دے۔ فیقول، اللہ فرمائے گا ویحک یا ابن آدم، افسوس تیرے لیے ابن آدم، ما اقدرک، کس قدر تو وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، پہلے وعدہ کیا پھر کیا، اب آگے اور بات شروع کر دیے۔ الیس قد آتیت العہود والمیثاق، کیا تو نے عہد و پیمان نہیں دیے تھے؟ اللہ تسأل غیر الذی اوتیت، کہ تو نہیں سوال کرے گا علاوہ اس کے جو تجھے دے دیا گیا ہے۔ ویقول یا رب لا تجعلنی اشقی خلقک، کہے گا یا اللہ مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بدبخت نہ بنانا۔ فیضحک اللہ عز وجل منہ، ضحک فرمائے گا اللہ عز وجل اس سے، جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ کا ضحک فرمانا کما یلیق بشانہ۔ ثم یأذن له فی دخول الجنہ، پھر اس کو اجازت دیجیے کہ جنت میں داخل ہونے کی، اللہ فرمائے گا چل چھلانگ لگا پہنچ جا جنت میں۔ فیقول تمنا، اللہ فرمائے گا چل تمنا کر، مانگ جو مانگنا ہے۔ یہ تمنا، وہ تمنا ہی کرے گا، یا اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، حتی اذا انقطع امنیتہ، یہاں تک کہ اس کی تمنائیں ختم ہو جائے گی، تمنائیں آرزویں چاہتیں کرتے 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 آخر اس کی تمام امیدیں تمنائیں پوری ہو جائیں گی، اب اس کے ذہن میں کچھ اور نہیں آئے گا، اور کیا مانگوں۔ قال اللہ عز وجل زد من قضا و قضا، اللہ فرمائے گا یہ اور مانگ، پھر اللہ اس کو یاد کرائے گا یہ چیز تو نے ابھی مانگے نہیں، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی۔ اقبلہ یذکرہ ربہ عز وجل، اللہ اس کو یاد کروائے گا کہ فلاں بھی مانگ لے، فلاں بھی، فلاں بھی۔ پہلے تو اس نے خود اپنی سوچ اور فکر اور اپنے ذہن کے مطابق مانگی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کے اندر اور تمنائیں ڈال دی کہ یہ بھی مانگ لے۔ حتی اذا انتہت بہ الامانی، جب وہ تمنائیں بھی پوری ہو جائیں گی جو اللہ نے اس کے ذہن کے اندر اور ڈالی ہوں گی، وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا
لاکا ذالکا جو کچھ تو نے تمنائیں کی ہیں جو مانگا یہ بھی ومثلہ ماؤ اتنا اور بھی. یہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا سب سے آخر میں. تو جو اس نے ذہن کے اندر تصور میں آتا تھا وہ بھی مانگا, پھر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے ذہن کے اندر طرح طرح کی تمنائیں ڈالی وہ بھی, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی جو مانگ لیا ہو اس کی مثل اور بھی. قال ابو سعید الخدری ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قال اللہ لکا ذالک و عشر امثالہ, کہ تیرے لیے یہ اور اس کی 10 مثل. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مثل کیا نا کہ جو کچھ مانگا یہ اس کی ایک مثل اور یعنی ڈبل کر دیا جائے گا. لیکن حتیٰ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ نہیں, ڈبل ہی نہیں بلکہ 10 گنا, جتنا کچھ مانگا ہے وہ بھی اس سے 10 گنا اور بھی. قال ابو ہریرہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے لم احفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قول لکا ذالک مثل معه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھی مجھے تو یہی یاد ہے جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ لکا ذالک مثل معه, جو کچھ تو نے مانگا یہ اور اس کی مثل اور بھی. مجھے تو اتنا ہی یاد ہے. ابو سعید فرمانے لگے کہ انی سمعت, میں نے خود سنا ہے, یقول آپ فرما رہے تھے کہ ذالک لکا تیرے لیے یہ بھی و عشر امثالی, اس سے 10 گنا اور بھی. گویا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مانگا ہے وہ اس کی ایک مثل, یہ اتنی روایت سنی تھی. لیکن آپ نے دوسری مجلس میں جب اللہ تعالیٰ نے اور مہربانی اور نوازش کر دی کہ 2 گنا ہی نہیں بلکہ 10 گنا اس کو زیادہ دیا جائے گا, تو یہ 10 گنا والی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے نہ سن سکے, یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سنی. بہرحال اندازہ کیجئے کہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والوں کو اتنی وسیع و عریض جنت, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نوازشیں. کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان اور ان پر کرم نوازیاں کرنے والا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کم حق و سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے کہ جو بغیر حساب کتاب کے بغیر کسی سزا اور گرفت کے مفت میں اللہ تعالیٰ میں جنت میں بھیج دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.